ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے بچوں؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ بچوں میں نے آپ کو اس سے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آج میں آپ کو کیا پڑھاؤں گی۔ تو میں آپ کی سندھی کی ٹیچر ہوں، مضمون سندھی ہے ہمارا، کلاس 10 یونٹ پہریون ہفتو بیون دن بیون، یہ ہمارے دوسرے ہفتے کی دوسری کلاس ہے آپ کے ساتھ۔ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو کام کروایا تھا وہ تھا آپ کی نظم خدا جی وڈائی، جسے میں نے پڑھایا اور سمجھایا تھا اور اس کا کام کروایا تھا۔ اب ہمارا سلیبس میں یہ دوسرا چیپٹر ہے۔ چیپٹر کیا ہے ہمارا؟ سبق پانچ سگورن جو دشمنن ساں ورتاؤ۔ اس کی ہم بلند خوانی کریں گے۔ پانچ سگورن جو دشمنن ساں ورتاؤ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمنوں سے حسن سلوک۔ تو یہ پہلی لائن آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اساں جی پیاری نبی سگوری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جڑھن عربن کی خدا جو پیغام پہنچایو، تڑن سجی عربستان جا مانو سندس دشمن تھی پیا، مرد تھوڑی ظالون کین طرح طرح جو تکلیفون دیण لگا۔ اساں جی پیاری نبی سگوری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن مطلب نے، جڑھن عربن کی خدا جو پیغام پہنچایو، جب عربوں کو خدا کا پیغام پہنچایا، تڑن سجی عربستان جا مانو سندن دشمن تھی پیا، تو پورے عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے۔ تڑن سجی عربستان جا مانو سندس دشمن تھی پیا، مرد تھوڑی ظالون کین طرح طرح جو تکلیفون دیण لگا۔ مرد اور عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح تکلیفیں دینے لگے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعاتی زندگی کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے لوگوں تک اللہ کے دین کو پھیلانا شروع کیا، تو لوگوں نے آپ پر طرح طرح کی ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے، اور اس میں چاہے مرد ہوں یا عورت، اور پورا عرب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہو گیا۔ نیکسٹ صفحے پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ پیرا ہمارا ہے، انہن ڈنن میں ایک بوڑھی مائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی پاڑی میں رہندی ہوئی، ہو چھا کندی ہے جو سجے گھر جو گند کچرو گڈ کری رکھندی۔ ان دنوں میں ایک بوڑھی عورت بھی تھی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہتی تھی، اور وہ یہ کرتی تھی کہ پورے گھر کا گند کچرا جمع کر کے رکھتی تھی۔ جڑن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن بیت اللہ ڈھانن وہن لائے اتان لگندا ہوا، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ یعنی جب جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے جانب جانے کے لیے وہاں سے گزرتے تھے، تڑن آہو گند سندن متھان اچھلائندی ہے،
تو وہ سارا کچرا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پھینکتی تھی. نعوذ باللہ. ان گھڑی پان سگورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کپڑا خراب تھی پوندا ہوا. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کپڑے ہوتے تھے وہ خراب ہو جاتے تھے. اب یہاں آپ کو پڑوسیوں کا ظلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جواب میں کیا کیا. ہکڑے ڈن پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجائے بٹان اچھی لنگیا. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے گزرے، پر کنن با متن گند نہ اچھلایو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن دل میں خیال کیو تب بوڑھی مائی اج چھو نظر نہ آئی. پوچھا کرن تئی اصحابن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی بدھایو تا اوہا بوڑھی مائی بیمار تھی پیے آئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے ایک دن گزرے، لیکن کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ کچرا نہ پھینکا. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل میں خیال کیا کہ بوڑھی عورت آج کیوں نظر نہیں آئی. پوچھا کرن تھی اصحابن، جب آپ نے اپنے صحابیوں سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی بدھایو تا اوہا بوڑھی مائی بیمار تھی پیے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ بوڑھی مائی جو ہے بیمار ہے. ایہو بدھی پان سگورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکدم ان مائی کی طبیعت پوچھن. تو یہ جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بوڑھی مائی کی جو ہے وہ طبیعت پوچھنے اس کے گھر گئے. پوچھن لائے سندس گھر ویا ऐं ॾाढी मोहब्बत ऐं हमदर्दी सां ان کی طبیعت. اور کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس بوڑھی مائی کی طبیعت پوچھنے گئے اور ان کے گھر تشریف لے کے گئے تو انہوں نے بہت ہمدردی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کی طبیعت کو پوچھا. پوچھایون بوڑھی مائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ڈسی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بوڑھی مائی کی ان کے گھر جا کے عیادت کی تو بوڑھی مائی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بہت حیران رہ گئی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ڈسی حیران تھی بھی ہے ऐं पंहिंजी روزانہ حرکت کی یاد کری ڈاڈی شرمندہ تھی. کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ وہ شخص جس پر میں کچرا روزانہ پھینکتی تھی آج وہ میرے گھر میں میری طبیعت پوچھنے آیا تو وہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور اپنے روزانہ کی اس حرکت کو یاد کر کے اپنے اندر بہت شرمندگی محسوس کی. پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اہڑی سٹھی اخلاق جو مائی تھی ایترو تا اثر تھیو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسے اچھے اخلاق کا اس عورت پر ایسا اثر ہوا کہ جو وہ بر وقت کلمہ پڑھی مسلمان تھی تو وہ اس نے اسی وقت جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر کیا ہوا مسلمان ہو گئی. تو یہاں ہم پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ بہت ساری بچوں جو ہے نا دنیا میں تکلیف پریشانیاں ہوتی ہیں. ہمیں بہت سے لوگوں کی باتوں بری لگتی ہیں، پسند نہیں آتی اور پھر ہم جو ہے بعض دفعہ وہی بیہیویئر کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ سامنے والے نے کیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم سنت پر عمل کرنا چاہیں تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہو تو جواب میں آپ بھی اس کے ساتھ برا سلوک کریں.
اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پڑوسیوں کا بہت خیال رکھتے تھے، بہت زیادہ خیال کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا ہے جس سے ہمارا دل نہ ملتا ہو، بھلے ہمیں خوشی نہ ہو یا وہ ہمیں تنگ کرتا ہو، کسی نہ کسی سے تکلیف یا اذیت پہنچاتا ہو، تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم بھی ویسا ہی کریں، بلکہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہیں گے تو جو تکلیفیں ہمیں اس کی ذات سے پہنچ بھی رہی ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن وہ اس میں شرمسار ہو کر جو ہے وہ حرکتیں کرنا چھوڑ دے، اور پھر وہ یہ کہے کہ میں تو اسے تنگ کرتا ہوں یا کچھ کرتا ہوں، ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتا ہوں یا کچرا پھینک دیتا ہوں، لیکن اس کا اخلاق جو ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ یہ مجھے کچھ بھی پلٹ کے جو ہے کوئی بھی برا سلوک نہیں کرتا، کوئی بھی برائی نہیں کرتا، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی پھر اپنے اندر چینجنگ اختیار کر لیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اخلاق حسنہ پیدا کریں اور ہر کسی کے دل کو جو ہے وہ اپنی شیریں زبان سے جو ہے وہ نرم رکھیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ دنیا کی ہر منزل کو پالیں گے، نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی بھی. اس سے ہم اپنے رب کو بھی راضی رکھ سکیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی راضی رکھ سکیں گے. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب جو ہیں اپنے اندر جو ہے اخلاق پیدا کریں، اور ہماری دعا ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلیں، کیونکہ یہی دین کی ترغیب ہے اور اس پہ ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے، یہی ہماری زندگی کا مقصد بھی ہونا چاہیے. بچوں، یقیناً آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کو اس سبق سے یہ سبق بھی مل گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہمیں اخلاق کا دامن جو ہے وہ کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں جو میں اس سبق کا کام کرواؤں گی وہ لفظ معنی ہیں، سوال جواب ہیں اور لفظ جملے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس چیپٹر کو آپ خود گھر میں بھی اچھی طرح سے دوبارہ سے پڑھیں، سمجھیں، اور یہ صرف سبق پڑھنے کے حد تک نہیں بلکہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ جب بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا ذکر کرتے ہیں تو ہونا یہی چاہیے کہ ہم ان باتوں کو اپنے اندر سمو لیں اور اس پر عمل پیرا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں اس کام کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.